الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. صلوات. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں رب العزت بھی شریک ہوتے ہیں. بآواز بلند صلوات پڑھی. سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ سب کو اس عظیم عبادت کا عظیم اجر عطا فرمائے. مالک آپ کا اس مقام پہ اکٹھے ہونا، مل کر جشن منانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم مالک کی بارگاہ میں امام علی سے لے کر ہر امام کی ظہور تک ہر امام کی ظہور کے جشن کی مبارک پیش کرتے ہیں، اور مالک کی بارگاہ سے جو ثواب اجر حاصل ہو مالک تمام مومنین میں برابر تقسیم فرما. مالک اللہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مال رزق میں اضافہ فرما. مالک ہر مومن کے گھر سے مصیبتوں کو دور فرما، مومنوں کے گھروں پر رحمتوں کا نزول فرما. بار الہی اس کے بعد سب سے عظیم دعا جس پر فقط زبان سے نہیں بلکہ دل سے آمین نکلنا چاہیے کہ مالک ہم جس وارث کے انتظار میں ہیں، جس کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، مالک ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. مولا قائم کی ذات مقدسہ پر بآواز بلند صلوات پڑھی. سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک ربائی سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو. شاید بھائی اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جشن پڑھے نہیں جاتے بلکہ منائے جاتے ہیں، سنے نہیں جاتے بلکہ منائے جاتے ہیں. میں یہاں پہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ پہلے جشن سنا جاتا ہے پھر منایا جاتا ہے. فاصل بولتے رہیں گے تاکہ جشن کا ہم کچھ تذکرہ کر سکیں. طبیعت ناساز ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ذکر طبیعت کا محتاج نہیں، اس کا تعلق نیت سے ہوگا. کافی سفر کر کے ابھی گھر پہنچا، بھائیوں کی کال آئی تو میں نے کہا میں آ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو انتظار نہیں. بڑی مہربانی مجھ سے، بڑی مہربانی. شاید میں ربائی وہ پڑھنے لگا ہوں جو فقط ربائی نہیں، مومن منافق کا ٹیسٹ ہے وہ ربائی. حلالی اور حرامے کی تفریق کا نام ہے وہ ربائی. اگر آپ کو سمجھ آگئی تو جشن کی ابتدا یہیں سے ہو جانی ہے. علی ولی کے منکر سے کسی مومن کا گزارا نہیں لگتا. سارے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انسان ہی نہیں جو علی بادشاہ کو نہیں مانتا. علی ولی کے منکر سے ہر مومن کا گزارا نہیں لگتا. علی کا دشمن باپ بھی ہو تو پیارا نہیں لگتا. بولتے رہیں گے علی کا دشمن باپ بھی ہو تو پیارا نہیں لگتا. علی ولی کے منکر سے ہر مومن کا گزارا نہیں لگتا. علی ولی کا دشمن باپ بھی ہو تو پیارا نہیں لگتا. ہر زباں پہ سجدہ ہے یہ نعرہ یا علی مدد، مگر حرامی کی زبانوں پہ یہ نعرہ نہیں لگتا. آباد رہیں، حسین کی ماں آپ سے راضی ہو. یقیناً آپ
जश्न सुनने के मूड में बिल्कुल फ्रेश हैं, तैयार बैठे हुए हैं कि जिक्र अहले बैत होना चाहिए। शायद भाई इससे पहले कि मैं इब्तदा करूं, जो आयत मैंने पढ़ी इंशाअल्लाह उसी की वजाहत करनी है, क्योंकि मैं अक्सर हमेशा कुरान के साथ चलाते हैं। बिल आखिर वजह क्या है कि हम एक दिन खुशी मनाते हैं, दूसरे दिन गम मनाया करते हैं। इसकी वजह क्या है, इल्लत क्या है? इसकी इल्लत आइए हैदर कर्रार से पूछते हैं, इमाम मासूम से पूछते हैं। मौला कायनात फरमाते हैं, काला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इन्नल्लाह ताला, कि अल्लाह ने सबसे पहले कायनात में निगाह दौड़ाई, फख्तारना, बस अल्लाह ने सबसे पहले हमें चुन लिया। बड़ी कीमती बात समझाने वाला हूँ, क्योंकि फकत हमारा मकसद यहाँ पे नारे लगा के चले जाना नहीं है, बल्कि कुछ बताकर जाना है। हमारे ये बच्चे, हमारी नस्ल कुछ सीख के जाए यहाँ। तो मालिक ने क्या कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले कायनात में निगाह दौड़ाई, तो सबसे पहले क्या फरमाया कि अल्लाह ने हमें चुन लिया, हमें तखलीक फरमा दिया। अब मालिक फरमाते हैं फख्तारा लना शिअतना, बस इसके बाद हमारे शियों का इंतखाब फरमा दिया। ये हदीस मासूम है बड़ी मुस्नद किताबों से। पहले हमारा अल्लाह ने इंतखाब फरमाया, इसके बाद हमारे शियों को चुन लिया। अब शिया हैं कौन कौन से, ये मैं मासूम की जुबानी बताना चाहता हूँ कि शिया कहा किसको जाता है। मासूम फरमाते हैं कि शिया वो होते हैं यंसुरूनना, जो हमारी नुसरत किया करते हैं, वह यफरहूना बिफराहिना व यहज़नूना बिहुज़निना, कि शिया होते ही वो हैं जो हमारी खुशी में खुश हुआ करते हैं, हमारे गम में गमज़दा हुआ करते हैं। एक दिन खुशी आती है, हम खुशी मनाते हैं, दूसरे दिन गम का त्यौहार आता है, हम गम मनाया करते हैं, क्योंकि हमारे पास कानून मौजूद है। हमारे इमाम ने फरमाया है कि शिया कहा ही उसको जाता है जो हमारी खुशी में खुश हुआ करता है और हमारे गम में गमज़दा हुआ करता है। शायद भाई जो बात अगली है वो बड़ी कीमती बात है कि मालिक फरमाते हैं वह यब्ज़लूना, कि वो जो शिया होते हैं वो क्या करते हैं, वह यब्ज़लूना अमवालहुम व अनफुसहुम फीना, बस वो हमारी खातिर माल दौलत को भी लुटाते रहते हैं, अपनी जिंदगियां भी कुर्बान करते रहते हैं। हमारे खातिर माल दौलत भी लुटाते हैं, जिंदगी भी कुर्बान किया करते हैं। अब मालिक ने इससे अगला जो इनाम फरमाया है कि जब कुर्बानी देते हैं, माल दौलत लुटाते हैं, ये सारा एहतमाम करते हैं, लंगर नियाज बनाते हैं, तो बिल आखिर उनका इनाम क्या है, उनका रिजल्ट क्या है, उनका नतीजा क्या है, उन्हें गिफ्ट क्या देना चाहिए। तो मासूम फरमाते हैं ये जो शिया है माना फिल जिनानी, यही हमारे शिया यहाँ भी हमारे साथ और वहां भी जन्नत में हमारे साथ हो। नारे हैदरी, हाथ बुलंद नारा, मिलके तो शायद भाई ये जो पेशावर का सानिया हुआ, तो एक जुमला देना है, मैं अपने मौजू पे आता हूँ बड़ी जल्दी से। पेशावर का जो सानिया हुआ, वहां पे लातादाद शिया ने हैदर कर्रार को, मोमिनों को, या इस तरह कहूँ इंसानियत को कत्ल किया गया। वहां बिल आखिर शहीद होने वालों ने दर्स क्या दिया है, लेसन क्या दिया है, इसी हदीस को सामने रखा जाए कि शिया किसे कहा जाता है, जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के लिहाज से नुसरत का ताबुन करता है, उनके लिए माल दौलत को लुटाता है, उनके लिए जिंदगियां कुर्बान करता है। अब उनका मकसद था, चूंकि शोबान आने वाला है, कि ये खुशी से महरूम हो जाएं, लेकिन उन्होंने किया क्या, कुर्बान हो गए। मगर जब जश्न का दिन था वही जश्न मनाते दिखाई देते हैं, जब मजलिस का दिन था वही मजलिस करते दिखाई देते हैं, वही गम मनाते दिखाई देते हैं। तो इमाम मासूम की हदीस को सामने रखते हुए उन्होंने जमाने को बता दिया कि जमाने में निगाह दौड़ाई जाए, हम कत्ल भी होते हैं, हम शहीद भी होते हैं, हम जिंदगी भी लुटाते हैं, हम माल भी लुटाते हैं, मगर जमाने को हम बताते हैं कि सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद भी हम साबित करते हैं कि हम कल भी अली के शिया थे, हम आज भी अली के शिया हैं। आबाद हैं। तो हम जश्न मनाते हैं, इमाम की किसी मासूम की खुशी होती है तो हम खुश हुआ करते हैं। अब मैंने आप अहबाब दानिश की खिदमत में कुरान से जो आयत पढ़ी थी, आयत बड़ी इसरार वाली है, आयत बड़े इसरार वाली है, समझने वाली है कि मालिक ने इब्लीस से खिताब किया और इब्लीस से कहते हैं काला या इब्लीस हो मा मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, ऐ इब्लीस तूने उस आदम के सजदे का इनकार कर दिया है जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया।
یہ آیت کے الفاظ ہیں، جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب یہ جو ابلیس ہے، شاید بھائی زمانہ آج تک اسے لعنتی کہتا ہے، اسے مرتد کہتا ہے، اسے ازل سے کافر کہتا ہے۔ بالآخر میں یہاں پہ یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس شیطان کا قصور کیا تھا؟ اس شیطان کو لعنتی جو کہا جاتا ہے تو اسے لعنتی کہا کیوں جاتا ہے؟ حالانکہ تاریخ پڑھی جائے، قرآن کو پڑھا جائے تو شیطان عالم تھا مگر ہے لعنتی، عالم تھا مگر ہے لعنتی۔ یہی شیطان عابد تھا مگر ہے لعنتی، نمازیں پڑھانے والا تھا مگر لعنتی ہے، نمازیں پڑھانے والا تھا مگر لعنتی ہے، فرشتوں کے آگے کھڑنے والا تھا مگر لعنتی ہے، عرش کا پڑا ہوا تھا مگر لعنتی ہے، اللہ کا اطاعت گزار تھا مگر لعنتی ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان لعنتی ہے، ابلیس لعنتی ہے، تو بالآخر اسے لعنتی کیوں کہا جاتا ہے؟ عجب نہیں کہ ممتاز نقوی کو یہ جواب دیا جائے کہ شیطان اس لیے لعنتی ہے، شیطان اس لیے لعنتی ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، شیطان اس لیے لعنتی ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو اللہ کے قرآن سے ہمیں یہ قانون ملتا ہے کہ بندہ چاہے عالم کیوں نہ ہو، بندہ چاہے عابد کیوں نہ ہو، بندہ چاہے مفتی کیوں نہ ہو، بندہ چاہے نمازیں پڑھانے والا کیوں نہ ہو، بندہ چاہے روزے رکھنے والا کیوں نہ ہو، بندہ چاہے عبادت گزار کیوں نہ ہو، بندہ چاہے اللہ کا اطاعت کرنے والا کیوں نہ ہو، بندہ چاہے مولوی کیوں نہ ہو، بندہ چاہے ذاکر کیوں نہ ہو، بندہ چاہے عالم کیوں نہ ہو، بندہ چاہے مجتہد کیوں نہ ہو، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اللہ کا قرآن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج بھی لعنتی ہے۔ اس آدم کے سجدے کا انکار کیا ہے جس سے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب اگر ہم تخلیق انسان پر غور کریں، بھی انسان کو بنایا کیسے گیا ہے؟ انسان 4 عناصر سے مل کر بنا ہے، جن میں ایک کو مٹی کہا جاتا ہے، دوسرے کو پانی، آگ اور ہوا۔ یہ 4 عناصر بڑے معروف ہیں، بڑے مشہور ہیں۔ ان میں سے 2 ایسی طاقتیں ہیں جن میں سے ایک کو پانی کہتے ہیں اور ایک کو مٹی کہتے ہیں۔ اگر یہ جملہ سمجھ آ گیا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایک کو پانی، دوسرے کو مٹی کہا جاتا ہے۔ اب سرور کونین نے فرمایا تھا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان بن رہا تھا۔ یہ بڑی مستند متفق علیہ حدیث ہے، شیعہ سنی کتب کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان بن رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ آدم کے بننے سے پہلے مٹی کا ہونا ضروری ہے، آدم کے بننے سے پہلے پانی کا ہونا ضروری ہے، آدم کے بننے سے پہلے ہوا کا ہونا ضروری ہے، آدم کے بننے سے پہلے آگ کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہوا کے بعد بنے، آگ کے بعد بنے، پانی کے بعد بنے، مٹی کے بعد بنے، اسے آدم صفی اللہ کہا جاتا ہے، اور جو آدم سے کئی سال پہلے آئے اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ سلامت رہے آباد، اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ تو کیا کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ جب حیدر کرار نے سنا نا تو منبر سلونی پر بیٹھ کر میرے مولا کائنات فرماتے ہیں کنت علیشن وآدم بین الماء والطین، میں علی اس وقت بھی علی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان بن رہا تھا۔ اب مٹی کو عربی میں تراب کہا جاتا ہے، پانی کو عربی میں طاہر کہا جاتا ہے، پانی کو طاہر کہتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں انا ابو طاہر، میں محمد پانی کا باپ ہوں۔ اب مٹی کو تراب کہا جاتا ہے، علی فرماتے ہیں انا ابو تراب، میں مٹی کا باپ ہوں۔ آدم پانی سے بنا، رسول فرماتے ہیں میں پانی کا باپ ہوں۔ آدم مٹی سے بنا، علی فرماتے ہیں میں مٹی کا باپ ہوں۔ ابھی یہی تو وجہ تھی کہ سرور کونین نے وجہ اللہ کی زیارت کی، کہا یا علیو لولا نحنو ما خلق اللہ آدم ولا ہوا، علی اگر ہم نہ ہوتے نہ اللہ باب آدم کو بناتا، نہ ماں ہوا کو بناتا، نہ باب آدم کو بناتا۔ میں بڑی جلدی سے گزرا ہوں کیونکہ ممبر میں نے بھائی کے حوالے کرنا ہے، زیادہ وقت لینا نامناسب بات ہے، رات کا وقت ہے۔ تو کیا کہا، اے علی اگر ہم نہ ہوتے
نہ اللہ بابی آدم کو بناتا، نہ اماں حوا کو بناتا۔ شاید بھئی جو اگلی بات ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ یہ آیت کے الفاظ اس میں ہے کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اب بیدی سے مراد جو مفسرین نے لیا ہے وہ آپ کی گوش گزار کرنا ہے۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یدیہ سے مراد طاقت ہے، قدرت ہے، ہاتھ ہے۔ یہ تین ترجمے ملتے ہیں، طاقت ہے، قدرت ہے، ہاتھ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سارا مجمع مانتا ہے، یہ جشن منانے والے مومنین سارے کے سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ ید سے مراد طاقت ہے، ید سے مراد قوت ہے، ید سے مراد قدرت ہے، ید سے مراد قوت ہے، ید سے مراد ہاتھ ہے۔ یہ سارا مجمع مان گیا کہ ید سے مراد قدرت ہے، طاقت ہے۔ اگر آپ نے لکھا ہے تو ہم تمہیں بھی فرار نہیں کرنے دیں گے۔ اگر آپ نے لکھا ہے تو اپنے لکھے ہوئے پر آپ نے قائم رہنا ہے کہ ید سے مراد قدرت ہے، ید سے مراد قوت ہے۔ ممبر سلونی تھا، بیٹھنے والا ید اللہ تھا۔ میرا مولا زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں اور زمانے والے سن لو، اگر ید سے مراد قدرت ہے، اگر ید سے مراد قوت ہے تو سنو، انا قدرت اللہ وانا ید اللہ وان کلنا واحد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ اور زمانے والے سن لو، اگر ید سے مراد قدرت ہے تو اللہ کی قدرت کو بھی علی کہا جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ کو بھی علی کہا جاتا ہے، اللہ کی طاقت کو بھی علی کہا جاتا ہے۔ اور سن لو، ہم سب کے سب ایک ہیں، ہم سب کے سب واحد ہیں۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہوتا ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہوتا ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہوتا ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہوتے ہیں۔ شاید بھائی جو اگلی بات ہے وہ بات سمجھانی ہے، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ امام معصوم نے اس سے آگے فرمایا، اور زمانے والے سن لو، فلا تفرقوا بیننا، خبردار ہمارے درمیان کبھی فرق پیدا نہ کرنا، کیونکہ اذن الہی سے ہم جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جس صورت میں چاہتے ہیں، ہم ظاہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم چاہتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے، اور اگر ہم نہ چاہیں تو وہ بھی نہیں چاہتا۔ اگر ہم نہ چاہیں تو وہ بھی نہیں چاہتا۔ ہماری چاہت اللہ کی چاہت ہے، اللہ جو چاہتا ہے ہم وہی چاہتے ہیں، جو اس کی منشا ہوتی ہے وہی ہماری رضا ہوتی ہے، جو اس کی رضا ہوتی ہے وہی ہماری منشا ہوتی ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ جب سرور کونین نے یہ فرمایا نا کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، علی فرماتے ہم سارے کے سارے محمد ہیں، تو سنا سلمان فارسی نے، سلمان فارسی مسجد نبی سے باہر نکلا اور زمانے سے کہتا ہے، او لوگو سن لو، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے، بات بڑی قیمتی ہے، یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ جب لوگوں نے سنا تو کہا یہ کیسی بات ہے، محمد تو ایک ہی ہے نا جو مسجد نبی پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے محمد کیسے ہو گئے؟ اب سلمان نے جب سنا تو اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اسے لے آیا مسجد نبی میں جہاں اللہ کا رسول بیٹھا تھا۔ کہا بھی جس کا دعویٰ ہے اب وہی ثابت کریں گے یہ سارے کے سارے محمد کیسے، جس کا دعویٰ ہے اب وہی ثابت کریں گے کہ یہ سارے کے سارے محمد کیسے ہیں، یہ سارے کے سارے محمد کیسے ہیں۔ جب سرور کونین سے سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بندہ سوال اٹھاتا ہے کہ آپ سارے کے سارے محمد کیسے ہیں، آپ سارے کے سارے محمد کیسے ہیں، آپ سارے کے سارے محمد کیسے ہیں؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی سے قرآن کو میرے پاس لایا جائے، بس قرآن کو لایا گیا۔ اللہ کے رسول نے قرآن کو اٹھایا اور غلاف قرآن کو ایسے اتارا اور کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ غلاف قرآن ہے، یہ غلاف قرآن ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پہلا پارہ کھولا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پہلا پارہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے دوسرا پارہ کھولا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا دوسرا پارہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے تیسرا پارہ کھولا، کہا یہ کیا ہے؟ یہ تیسرا پارہ ہے، یہ چوتھا پارہ ہے، یہ پانچواں پارہ ہے، یہ چھٹا پارہ ہے۔ یہ ایسے سارے پارے گنوا دیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایسے قرآن کو بند کیا اور ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا اب بتا اب اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کہا اسے قرآن کہا جاتا ہے، کہا اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ کہا اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم بکھر جائیں تو کوئی محمد ہوتا ہے، کوئی علی ہوتا ہے، کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی حسین ہوتا ہے، کوئی سیدہ ہوتی ہے، اور اگر ہم سمجھ جائیں تو سارے آل محمد ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
सलाम हम सारे के सारे मोहम्मद होती हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ये तो कह दिया हम सारे के सारे मोहम्मद हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सारे के सारे अली हैं, ये नहीं कहा कि ये सारे के सारे हसन हैं, ये नहीं कहा कि ये सारे के सारे हुसैन हैं, ये नहीं कहा कि ये सारे के सारे ज़ैनुल आबिदीन हैं, ये नहीं कहा कि ये सारे के सारे मोहम्मद बाकिर हैं, ये नहीं कहा कि ये सारे के सारे जाफर सादिक हैं, ये नहीं कहा कि ये सारे के सारे मूसा रज़ा हैं, ये नहीं कहा कि ये सारे के सारे मूसा काज़िम हैं, ये नहीं कहा कि ये सारे के सारे मोहम्मद तकी हैं, ये नहीं कहा ये सारे के सारे अली नकी हैं, ये नहीं कहा ये सारे के सारे अस्करी हैं, ये नहीं कहा ये सारे के सारे महदी हैं। आखिर ये क्यों कहा कि ये सारे के सारे मोहम्मद हैं, ये सारे के सारे मोहम्मद हैं? या अल्लाह के रसूल से और इमाम मासूम से यही सवाल पूछा गया कि मौला हमें बताइए आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये सारे के सारे अली हैं, ये क्यों कहा कि ये सारे के सारे मोहम्मद हैं? या अल्लाह के रसूल ने उनके चेहरों की तरफ देखा, कल जमाने वालों से जब गदीर वाला एक अली बर्दाश्त नहीं होता तो 14 अली कैसे बर्दाश्त हो जाते हैं? आबाद रहे, सलामत रहे। मैं बड़े करीब आ चुका हूँ इख्तिताम की। तो जब जमाने वालों से गदीर वाला एक अली बर्दाश्त नहीं होता तो 14 अली कैसे बर्दाश्त हो सकते हैं? शायद भाई मुझे कलाम याद आया है, दिल चाह रहा है वो सुनाता चलूं। जश्न का माहौल है, तवज्जो आपकी मेरी तरफ है सबकी। परेशान बन बैठे हुए, इल्मी गुफ्तगू भी सुनने के आदी बन जाएं। हमने बहुत कुछ सुना है लेकिन अभी बड़ी जरूरत है कि इल्मी रविश को साथ साथ चलाया जाए। तो मासूम फरमाते हैं इंसान जब वुजू करता है तो उनकी शक्लें पाक होती हैं, जब कुरान पढ़ता है तो अक्लें पाक होती हैं, और जब अली अली करता है तो नस्लें पाक होती हैं। इसलिए अली का जिक्र, क्योंकि आने का मकसद अली अली करना है। कायनात में जब भी मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, अली मौला कायनात आए तो तस्करा अली का होता है। जमाना आज तक देखें, अब निगाह दौड़ाई जाए तो लोग हमें कहते जी यहाँ अली ना पढ़ो, यहाँ अली ना पढ़ो, यहाँ अली से रोका जाता है, वहाँ अली से रोका जाता है। मैं कहता हूँ हम कैसे रुकें? हमारी जान अली है, हमारी पहचान अली है, हमारी जान अली है, हमारी शान अली है, हमारा ईमान अली है। हमें किसी से ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि अली कहाँ पढ़ना है, अली कहाँ नहीं पढ़ना, अली कब पढ़ना है, अली कब नहीं पढ़ना, अली कहाँ मुस्तहब होता है, अली कहाँ वाजिब होता है। हमें किसी से ये मशवरा लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी माओ ने, हमारी बाकिरदार माओ ने पहले दिन से हमारे कानों में विलायत की आजान सुनवा कर हमें ये समझा दिया है कि बेटा याद रखना, जहां अली नहीं होता वहां कुछ नहीं होता। हमारा अली अली का जहां अली नहीं होता वहां कुछ नहीं होता। तो भाई अली बादशाह हमारी नस्लों के पाक होने का सर्टिफिकेट है। और मैं बड़ी जल्दी से, भाई भी आए हुए हैं, बड़ी जल्दी से मैं बरकत सारी के साथ चलूंगा। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, मुझे तन्हा नहीं करना, क्योंकि जश्न हमेशा मिलके मनाया जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सहाबा की जिंदगी में एक ऐसा टेस्ट था जो मैं आप सामीन की नजर में बयान करना चाहता हूँ। वो टेस्ट क्या था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो आखिर उसे ये चेक करना होता कि वो किसका है, किससे आया है और किस शजरे से है। मैं बड़े अल्फाज मोहतात इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो किसका है, किससे आया है। अगर ये चेक करना होता तो किया क्या जाता? उस बच्चे को उठा के अली का जिक्र छेड़ दिया जाता, उसका चेहरा देखा जाता। अगर खुश हो जाता तो समझ जाते ये अपने बाप का है, अगर रंग बदल जाता तो समझ जाते दाल में कुछ काला है, तो समझ जाते दाल में कुछ काला है। तो ये कानून कहां से मिला? सहाबा की जिंदगी से। मैं इसे निहायत प्यारे अंदाज में आपके गोशगुजार करना चाहता हूं कि सहाबा की जिंदगी से हमें ये कानून मिला है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जमाने से हमें ये कानून मिला है, अल्लाह के रसूल के दौर से हमें ये उसूल मिला है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो उसका टेस्ट जिक्र अली से किया जाता। तो आज भी जमाने में निगाह दौड़ाई जाए तो किसी चौराहे में खड़े हो जाओ, किसी गली में खड़े हो जाओ, किसी कोने में खड़े हो जाओ,